سب سے زیادہ عیسائی ہیں زمین پر 7 ارب آبادی میں مذہب کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ یہ ہیں. یہ مانتے کس کو ہیں؟ یہ عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا یا اللہ کا جز یا اللہ کا حصہ اپنی تفسیروں کے مطابق. ان کو ان کے معبود کے ساتھ محشر میں اکٹھا کیا جائے گا حضرت عیسیٰ کے ساتھ. یا جیسے یہودی عزیر کو ابن اللہ مانتے ہیں، وہ بھی نبی خدا ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں یا اللہ کا درجہ دیتے ہیں. انہیں بھی اپنے معبود کے ساتھ، یعنی جس کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا سمجھ رہے تھے، اس کے ساتھ اکٹھا کریں گے. یوم یحشرہم وما یعبدون، انہیں اور جس کی یہ عبادت کر رہے تھے یا جن کی عبادت کر رہے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا اور اطاعت کر رہے تھے ان کی یا اعتقاد رکھتے تھے، انہیں اکٹھا کر کے پھر خداوند تعالیٰ پوچھے گا معبودوں سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، عزیر سے. یا آج کے زمانے میں دیکھیں جیسے غالی ہیں، غالی وہ طبقہ ہے جو قدیم غالی پرانے زمانے کے، وہ فقط علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیتے تھے. لیکن موجودہ نسل غالیوں کی یہ تمام ائمہ کو، اہل بیت کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں. بلکہ پاکستان کے غالی تو ذوالجناح کو بھی اللہ کا درجہ دیتے ہیں، وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں باقی تمام غالیوں سے. یہ غلیظ ترین قسم ہے غالیوں کی جو اس وقت پاکستان میں ہے. خوب یہ انبیاء کو اللہ مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، یا اور اس طرح کی مقدس ہستیوں کو معبود بنایا ہوا ہے. قرآن کا آیت کا متن اس طرح سے ہے کہ انہی پر تطبیق ہوتا ہے. چونکہ جب اللہ معبودوں کو اور عابدوں کو اکٹھا کرے گا تو معبودوں سے پوچھے گا کہ آیا تم نے اس کو ان میرے بندوں کو اپنی عبادت پہ لگایا ہے، آپ نے ان کو گمراہ کیا ہے. انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، یہ بندے میرے تھے جو ابھی محشر میں جہنم کے لیے تیار ہیں، مشرک ہیں تمہاری عبادت کی وجہ سے، آیا تم نے ان کو اپنی عبادت پر لگایا ہوا تھا؟ وہ جواب دیں گے نہ. دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سوال معبودوں سے یہ ہے، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، آپ نے ان کو اضلال کیا ہے، گمراہ کیا ہے، یا یہ خود ہو گئے ہیں، یہ خود گمراہ ہو گئے ہیں؟ آپ نے کیا ہے یا خود ہوئے ہیں؟ یہ سوال معبودوں سے کیا جائے گا. خوب ظاہر ہے یہ اب جواب معبود جواب دیں گے، قالوا سبحانک، لوگ جن کی بندگی کر رہے ہوں گے اور اللہ ان کے ساتھ ان کو شمار کرے گا، تو وہ معبود جن کو لوگوں نے گمان کیا ہوا تھا معبود ہیں، وہ خود نہیں کہیں گے ہم معبود ہیں یا ہم نے انہیں کہا ہے. سبحانک، منزہ ہے، پاک ہے تیری ذات. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، پاک ہے تیری ذات اے ہمارے پروردگار، منزہ ہے تو، برتر ہے تو. ما کان ینبغی لنا، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا، ہمارے لیے یہ سزاوار نہیں ہے. بہت خوبصورت تعبیر ہے، ما کان ینبغی لنا، یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا، ہمارے سزاوار نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ بات کہ آپ ہمیں معبود بناؤ اپنا، اور تیرے علاوہ ہم کسی کو ولی اختیار کریں، خود ولی بنے، یا تیرے علاوہ ہم کسی کو ان کا یا اپنا ولی قرار دیں. ما کان ینبغی لنا، یہ ہمیں حق نہیں، یہ ہمارے لیے سزاوار نہیں، یہ ہمارے لائق نہیں، یہ ہماری شان کے مطابق نہیں کہ ہم نے یہ کیا ہو، ان کو یہ کہا ہو کہ ہم یا کوئی اور تمہارا اللہ کے علاوہ ولی ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، تیرے علاوہ کوئی ولی ہم بنا لیں، یہ ہماری شان نہیں ہے، تو ولی ہے فقط ہمارا. اور یہ جواب تو وہی دیتے ہیں جو موحد ہیں، جو توحید ہیں، جو خالصتاً اللہ کی ولایت میں ہیں. اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی لوگوں نے عبادت کی ہے لیکن انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے؟ تو یہ صرف انہی ہستیوں پر منطبق ہوتا ہے جو خود اللہ کے بندے ہیں خالص، اور لوگوں نے ان کو اللہ کا اللہ مان لیا ہے، نعوذ باللہ. جیسی مثالیں دی ہیں کہ یا، اور یہ منحصر نہیں ہے انہی کے اندر، آج کے موجودہ فرقوں میں یہ عبادت کثرت سے ہے اور یہ غلو کثرت سے ہے. شیعہ کے اندر وہ شیعہ نہیں ہے، غالی شیعہ نہیں ہے، یہ شیعوں کی بہت ہی سمجھے کوتاہی ہے، شیعوں کی ایک سستی ہے کہ غالیوں کو اپنے مذہب سے جدا نہیں کیا انہوں نے، اور غالیوں کو علیحدہ نہیں کیا. قادیانی، آج بھی قادیانی مرزائی جو مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے قائل نہیں ہیں، خاتم الانبیاء نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں ان کے بعد بھی نبی ہیں، اور مرزا غلام احمد نعوذ باللہ نبی ہے، جھوٹا نبی. اس جرم میں حنفی، ان کی رسمی فقہ ابھی بھی حنفی ہے، یہ حنفی مذہب کے پیروکار ہیں. ابھی بھی جو قادیانی علماء ہیں، فقہاء ہیں، وہ حنفی فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو اپنا پیشوا فقہ میں مانتے ہیں، شریعت میں. لیکن اس کے باوجود حنفیوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کو ہم غیر مسلم قرار دیں تو حنفی کم ہو جائیں گے، حنفیوں کی تعداد دنیا میں کم ہو جائے گی، لہٰذا ان کو دبا رہنے دو اندر، حنفی تو ہے نہیں. واضح طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا. حنفیوں کے علاوہ جعفریوں نے بھی ان کو غیر مسلم قرار دیا، شافعیوں نے، مالکیوں نے، حنبلیوں نے، ان کو سب نے غیر مسلم قرار دیا. لیکن قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے سے کمی کس کے اندر ہوئی؟ حنفیوں کے اندر، چونکہ یہ حنفی تھے. یہ لوگ خود غلام احمد حنفی مذہب تھا، اور ابھی تک ان کے فتاوی حنفی مذہب کے مطابق ہیں. خوب اسی طرح ان سے بدتر
قادیانیوں سے بدتر غالی ہیں، چونکہ قادیانی اللہ کا شریک تو نہیں ٹھہراتے کسی کو، خاتم الانبیاء کی خاتمیت کے منکر ہیں، اور اتنے غلیظ کافر قرار دیے گئے ہیں کہ ان کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا، اتنی نفرت مسلمانوں کے اندر ان کی نسبت پیدا ہوئی ہے۔ لیکن غالی جو ان سے کئی درجہ بدتر ہیں، چونکہ وہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ احساس نہیں پایا جاتا۔ تو یہ شیعہ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ دھوئیں اپنے دامن سے، غالی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تشیع تو دور کی بات ہے، تشیع تو بہت خالص اسلامی تفکر کو کہا جاتا ہے، یہ عام اسلام سے بھی تعلق نہیں رکھتے، چاہے کہ خالص اسلام سے، تشیع سے ان کا تعلق جوڑا جائے۔ یہ شیعہ کے اندر سستی ہے اور اس کا خمیازہ شیعہ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ غالی جتنا شرک و کفر بکتے ہیں وہ شیعہ کے نام درج ہو رہا ہے، وہ شیعہ کے نام لکھا جا رہا ہے، شیعہ یوں کہتے ہیں، شیعہ یوں کہتے ہیں، اجل ہیں، پاک ہے دامن تشیع شرک سے، کفر سے اور ان چیزوں سے جو غالی انجام دیتے ہیں۔